نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ ایک گروہ قادیانی اور مرزائی جس نے اس دور میں نئے نبوت کا فتنہ عظیم کھڑا کیا ہے، لفظ خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء آئیں گے وہ آپ کی مہر لگنے سے بنیں گے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے خاتم النبیین کے معنی یہ ہرگز نہیں لیے جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر لگنے کے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ختم ہو جانے کے، کہ نبوت جب ختم ہوگی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف حدیث کی روشنی میں ختم النبیین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلمہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ کتاب بخاری شریعت باب مذکر ان بنی اسرائیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی۔ لوگوں اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ خاتم النبیین کا عقیدہ ہمیں دیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب کوئی رسول ہے اور نہ نبی۔ اس کے بعد ابو داؤد کتاب الفتین سبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے طبرانی، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اب پھر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی۔ یہ حدیث ہے کتاب الحجاز باب فضل الصلاۃ بمسجود ملائکہ و مدینہ۔ اس کے بعد صحابہ کا اجماع کیا ہے؟ قرآن و سنت کے بعد تیسرے درجے میں اہم ترین حیثیت صحابہ کرام کے اجماع کی ہے۔ یہ بات تمام تاریخی کتب اور روایت سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جن لوگوں نے ان کی نبوت تسلیم کی، ان سب کے خلاف صحابہ کرام نے بلا توفیق جنگ کی۔ اس سلسلے میں خصوصیات کے ساتھ مسلمہ کذاب کا معاملہ قابل ذکر ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہ تھا، بلکہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو عریضہ آپ کو لکھا تھا، اس کے الفاظ یہ ہیں: مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف،
آپ پہ سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ علاوہ بریں مورخہ طبری نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو اذان دی جاتی تھی اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے جاتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے ذرا اقرار رسالت محمدی کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا اور اس سے جنگ کی گئی۔ تمام علماء امت کا اجماع صحابہ کے بعد چوتھے نمبر پہ مسائل دین میں جس چیز کو حجت کی حیثیت حاصل ہے وہ دور صحابہ کے بعد علماء امت کا اجماع ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے بعد دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر منفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرے یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا، مجھے موقع دو میں اپنی نبوت کی علامت پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا، جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چکے ہیں کہ یا لا نبی بعدی۔ اب یہ دیکھنا ہر صاحب عقل آدمی کا اپنا کام ہے کہ لفظ خاتم النبیین کا جو مفہوم لغت سے ثابت ہے، جو قرآن کی عبارت کے سیاق و ثبات سے ظاہر ہے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے، جس پر صحابہ کا اجماع ہے اور جسے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک دنیا کے مسلمان بلا اختلاف مانتے رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی دوسرا مفہوم لینے اور کسی نئی مدعی کے لیے نبوت کے دروازے کھولنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان تسلیم کیا جا سکتا ہے جنہوں نے باب نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہو؟